السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفائے ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امت ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنتی وجماعت دائما ابدا ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین اور تمام شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ دوسری محفل ہے جو انجمن فیضان ابو حنیفہ سورت کے نوجوانوں کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان صحابہ، فیضان اہل بیت اور فیضان شہداء کرب و بلا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل اہل بیت کے فضائل پر گفتگو ہوئی تھی اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم سب کے محسن امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ہم گنہگاروں کے لیے نہایت ہی شفیق، اللہ کے محبوب کے رفیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کی اہل بیت سے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا کائنات سے اور مولا علی کی حضرت صدیق اکبر سے جو محبتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے آئیے بارگاہ سیدنا صدیق اکبر میں چند اشعار پیش کرتا ہوں جو حکیم الامت حضور مفتی احمد خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور خراج عقیدت پیش کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہتری جس پر کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، چمبنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دین کے بنے پہلے گلے تر صدیق، بے گماں شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار، یعنی عثمان و عمر، حیدر و اکبر صدیق۔ سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق۔ ثانی اثنین ہیں ابو بکر
خدا میرا گواہ، انشاءاللہ اس آیت پر گفتگو ہوگی۔ ثانی اثنین ہے ابو بکر، خدا میرا گواہ، حق مقدم کریں پھر کیوں ہو مؤخر صدیق، زیست میں، موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے۔ ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا، زیست میں یعنی حیات میں، موت میں اور قبر میں ثانی ہی رہے، ثانی اثنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق، والذی معہ کے ہیں یہ فرد کامل۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، اور ہر وقت جو ساتھ رہے وہ صدیق اکبر، تو والذین معہ کے ہیں یہ فرد کامل، حضور کے ساتھ تو سارے صحابہ رہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور ان کے ساتھ والے، تو ساتھ والوں میں جو سب سے زیادہ جو حضور کے ساتھ رہے اور آج بھی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں والذین معہ کے ہیں یہ فرد کامل، حشر تک پائے نبی پر ہیں دوہرے سر صدیق، ان کے مداح نبی، ان کا ثنا گو اللہ، حق ابو الفضل کہے اور پیغمبر صدیق، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑیں، مصطفیٰ پر کریں گھر بار نچھاور صدیق، ایک گھر بار تو کیا غار میں جان بھی دے دی، سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مستر صدیق، کہیں گرتوں کو سنبھالے کہیں روٹھوں کو منائے، کھودے الحاد کی جڑ بعد پیغمبر صدیق، علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر کہ امامت سے تیرے کھل گئے جو ہر صدیق، اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر، تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق، تو ہے آزاد سقر سے تیرے بندے آزاد، سقر کہتے ہیں جہنم کو۔ عرض کرتے ہیں اے ابو بکر، اے صدیق اکبر، تو ہے آزاد سقر سے، تیرے بندے یعنی غلام بھی ہیں آزاد، ہے یہ سالک بھی تیرا بندے بے زر صدیق۔ حضرات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت مصطفیٰ کے محسن کا نام ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں نے یہ کیا کہہ دیا، پوری امت کے محسن؟ ہاں ہاں، ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا مالی احد عندنا یدن الا کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدن یکافہ اللہ تعالی۔ حضور فرماتے ہیں کسی آدمی کا مجھ پر احسان باقی نہیں ہے جس کا میں نے بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ اس کا مجھ پر ایسا احسان ہے جس کی جزا اور جس کا بدلہ اللہ تعالی ہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور جس شخصیت کے بارے میں فرمائیں کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا، تو سوچئے کہ پھر پوری امت پر ان کا احسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ پوری امت کے محسن ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جنہوں نے جان، مال، اولاد، سب کچھ جو ہے حضور کے نام پر قربان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضور نے فرمایا مجھے ابو بکر کے مال نے جو فائدہ پہنچایا کسی شخص کے مال نے وہ نفع نہیں پہنچایا۔ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر سے کیسی محبت فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں جو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کنتو جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ اقبل ابو بکر آخذا بطرف ثوبہ حتی ابدا عن رکبتیہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی چادر کا کنارہ پکڑے حاضر خدمت ہوئے، یہاں تک کہ گھٹنے تک جو ہے وہ آپ کی چادر وہ اونچی ہو گئی تھی، گھٹنے سے نیچے تک۔ کہتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبکم فقد غامر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے یار حضرت صدیق اکبر کے آنے کا یہ انداز دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا جو صحابہ موجود تھے ان سے کہ تمہارے یہ ساتھی کسی سے لڑ جھگڑ کر آ رہے ہیں۔ فسلم، حضرت ابوبکر نے آ کر کے سلام کیا۔ وقال انی کان بینی و بین ابن الخطاب شیء فاسرعت الی ثم ندمت فسألته ان یغفر لی فابى علی فاقبلت الیک۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میرے اور حضرت عمر فاروق اعظم کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تو جلدی میں میرے منہ سے ایک بات نکل گئی جس پر مجھے بعد میں شرمندگی ہوئی اور میں نے حضرت عمر سے معافی مانگی، لیکن یا رسول اللہ حضرت عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ ثم ان عمر ندیمہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے معافی مانگی اور میں نے معاف نہیں کیا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ فاتا منزل ابی بکر، دیکھیں آپس میں کچھ تکراریں کچھ باتیں تو ہم میں بھی ہوتی ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کے ایسے کٹر دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں برائیاں اور اتنے ہی بس نہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کاروبار کے تعلق سے اگر کچھ انبن ہو گئی تو سامنے والے کو نقصان پہنچانا، اگر کسی اور بات میں رشتے کے تعلق سے یا کسی اور بات میں اگر رشتہ نہیں ہوا تو پھر رشتہ نہیں ہونے دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں تکرار ہو جانا، آپس میں کچھ جھگڑے ہو جانا، انبن ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کے خیالات کا میل نہ کھانا، خیر یہ انسان کی فطرت ہے، مگر بعد میں ایک دوسرے سے معافی ندامت اور معافی مانگی حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے معاف نہیں کیا، تو پھر ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر پہنچے اور حضور نے حضرت عمر کو بلایا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر کو خود بخود ندامت ہوئی کہ ابوبکر نے معافی مانگی اور میں نے معاف نہیں کیا۔ آج ہمارا بھائی معافی مانگنے آتا ہے، ہم معاف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس اب قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 2 مسلمان بھائی کے درمیان انبن ہو گئی اور اس کا بھائی اگر اس سے معافی مانگے
تو ضرور اسے معاف کر دے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس میں بہتر وہ ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرے، جیسا کہ آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر کو کہ منہ سے بات نکل گئی مگر معافی مانگنے میں بھی پہل کی۔ اور پھر فرمایا حضور نے کہ جو معاف کر دے گا وہ میرے حوض کوثر سے میرا جام پیے گا، میرے ہاتھ سے جام پیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی، فاتا منزل ابی بکر، حضرت ابو بکر کے گھر آئے، فسأل اثم ابو بکر، حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو بکر یہاں پر ہیں؟ فقالوا لا، فاتا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں نے کہا ابو بکر یہاں نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ اگر یہاں نہیں ہیں تو کہاں ہوں گے، تو حضرت عمر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فسلم، آ کر کے سلام کیا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں، فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کی نظر پڑ گئی، حتی اشفق ابو بکر فجسا علی رکبتئی، ذرا محبت دیکھیں حضور کی سیدنا صدیق اکبر سے محبت کیسی ہے، اور آج جو حضرت ابو بکر کی دشمنی کر رہے ہیں، معاذ اللہ حضرت ابو بکر پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت تک ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ ذرا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری زبان سے نکل گیا تھا، میری زبان سے نکلا تھا، پھر میں نے معافی مانگی۔ اب حضرت عمر آ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ مبارک حضرت عمر کو دیکھ کر کے بدل گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے دیکھا، حتی اشفق ابو بکر فجسا علی رکبتئی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورت حال دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ واللہ انا کنت اظلم مرتين، کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم خدا کی زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں زیادتی کرنے والا تھا، عمر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، وقال ابو بکر صدق وواصانی بنفسہ ومالہ، فهل انتم تارک لصاحبی مرتين فما اوذی بعدہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سن لو اے میرے صحابہ، بے شک جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو سب لوگوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، میری دعوت کو قبول نہیں کیا، سوائے ابو بکر نے جنہوں نے میری تصدیق کی اور پھر اپنی جان اور اپنے مال سے میری خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ پھر حضور نے دو مرتبہ فرمایا کیا تم میرے ایسے ساتھی سے میرے لیے درگزر نہیں کرو گے؟ فرماتے ہیں حضرت ابو درداء کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال ان سے جو ہے میری مدد کی۔ اندازہ لگائیں کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے مگر مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے جو ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسلم سے وہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب یقول امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق فوافق ذلك عندي مالا۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ جنگ تبوک کا موقع تھا۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال تھا،
زیادہ ہی مال تھا کچھ. فقلت الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما. حضرت عمر فرماتے میں نے دل میں کہا کہ آج موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا. اگر میں کبھی ابو بکر سے آگے بڑھ سکوں، سبقت لے جاؤں گا، تو آج موقع ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. وہ جانتے تھے سیدنا صدیق اکبر کے پاس اتنا مال نہیں ہے ان دنوں میں، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس مال زیادہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ، اور یاد رکھیں کہ یہ جو ریس ہے نا، ریس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. ہم مال میں، دکانوں میں ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہیں، گاڑیاں خریدنے میں اور مکان بنانے میں، اس کے علاوہ دوسری ساری چیزوں میں، دنیا کی ہر چیز میں، دنیا کے ہر عہدے میں، دنیا کے ہر معاملے میں ہم ریس لگاتے ہیں. کاش اگر ہماری یہ ریس دین کے معاملے میں ہو جائے کہ ہاں ارے یہ جو ہے اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو چلو میں کچھ نوافل بھی زیادہ پڑھوں، چلو میں کچھ اور زیادہ جو ہے خیرات کروں. دین کے معاملے میں ریس لگے. اس لیے میں نے کئی مرتبہ کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے، اور ان سب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے درود پاک ان سب کی ریس لگوائیں ریس، کہ جو آئندہ محرم تک یا ربیع النور شریف تک جو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، گھر کا بڑا جو ہے وہ انہیں اچھے سے اچھا کوئی انعام دے گا. مجھے خوشی ہے، ابھی شام کو والدہ سے بات ہو رہی تھی، تو یہ فقیر کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہے تو کسی نہ کسی کے دل میں اتر جاتی ہے بات. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے پورمندر میں حاجی عبدالحبیب بھائی ہیں، خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا یوسف صاحب دفانی کے جو ہے بھائی. تو والدہ نے کہا انہوں نے آپ کے لیے ایک انعام بھیجا ہے. میں کہا کس چیز کا؟ تو والدہ نے کہا انہوں نے بچیوں کے درمیان درود شریف کی جو ہے وہ ریس لگائی تھی، درود پاک پڑھنے، تو اس میں سب کو انہوں نے انعام دیا، آپ کے لیے بھی بھیجا ہے. خیر اللہ قبول فرمائے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم یہ ریس لگوائیں. گزشتہ سال جو ہے ربیع النور شریف کے موقع پر اس فقیر نے رتن پور میں بھی اعلان کیا تھا، اپنے خاندان فیملی میں بھی اعلان کیا. کسی نے 12 لاکھ پڑھے، کسی نے 6 لاکھ پڑھے، کسی نے 7 لاکھ پڑھے، کوئی 12,000 پایا، کوئی جو ہے 7,000، کوئی 6,000. تو غرض کے ہم اس طریقے سے کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارے بچے، ہمارے بیوی بچے، ان سب کی زبان پر درود پاک جاری ہو جائے گا. ارے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں. حضور فرماتے من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں یہ حدیث کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے، 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے. گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوں گی. اور یہ ہے کہ سارے ٹینشن، ساری چیزوں کا حل جو ہے وہ درود پاک میں ہے. اس لیے جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود پاک پڑھوں. حضور نے فرمایا ما شیتا، جتنا تم چاہو. کہ یا رسول اللہ الربع، جو میرے پاس ٹائم ہے اس میں سے 25% درود پاک پڑھنے کے لیے خاص کر لوں. حضور نے فرمایا ما شیتا وان زدت فهو خیر لک، تمہاری مرضی، اگر 25% سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وہ 50% پہ آئے، پھر 66% پہ آئے، پھر کہتے یا رسول اللہ کل ٹائم آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے گزار دوں. تب حضور نے کیا فرمایا؟ اذن تختفی ہمک ویغفر ذنبک،
تب تک اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا اور تیرے سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جو ہے اس میں ریس لگائیں، نیکیوں میں ریس لگائیں۔ قرآن زیادہ سے زیادہ بچے کتنا ختم کرتے ہیں، روز کتنا پارہ پڑھتے ہیں، اس میں ریس لگائیں۔ ویسے بھی ہم اپنے بچوں کو گفٹ دینے، ہدیہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ آج یہ ڈے ہے، آج وہ ڈے ہے، آج فلاں ہے، اس کا برتھ ڈے ہے، اس کا یہ ڈے ہے۔ بس ایک ڈے منا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ دن، کہ جس میں ہماری طرف سے ہمارے بچوں کے لیے اچھے جو ہے انعام ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ روزی میں بھی برکت ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گھر میں بھی رحمتیں نازل فرمائے گا، اور ٹینشن سے بھی انشاءاللہ تعالی وہ گھر والا دور ہو جائے گا۔ بلکہ بات ریس کی چلی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس دن موقع تھا تو دل میں کہا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ الیوم اسبق ابا بکر ان سبقت یوما، آج اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو موقع ہے اگر میں کبھی بڑھ سکوں تو۔ پھر فرماتے ہیں فجئت بنصف مالی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لاہلک، قلت مثلہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے آدھا مال لیا اور آدھا گھر میں چھوڑا، کل مال میں سے آدھا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ پس جتنا لے آیا ہوں اس کا آدھا گھر کے لیے چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر آئے تو جتنا مال تھا وہ کل لے کر کے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ شان دیکھیں، آج حضرت عمر کی بھی کوئی شان کم نہیں ہے۔ اگر 100 میں سے 50 روپے زکوٰۃ کے لیے کہہ دیا جائے تو کیا ہو جائے؟ گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گئے۔ ہمیں تو 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے بھی بھاری پڑتے ہیں، اس میں بھی طرح طرح کے ہم بہانے نکالتے ہیں۔ صرف 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہے، اس میں بھی ہم طرح طرح کے بہانے، حالانکہ زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہی ہے، مگر پھر بھی دل نہیں کرتا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیں، سیدنا صدیق اکبر کی قربانی کل مال لے کر کے آ گئے، جو کچھ گھر میں تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول ابو بکر جیسا، ایسے ہی تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض درجہ علیہم، اگر ساری دنیا والوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ ایمان نام ہے عشق رسول کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ تو پتا چلا کہ ابو بکر کا عشق رسول، ابو بکر کے جو ہے کی محبت یہ سارے مومنوں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں ایک بڑی پیاری حدیث اسی سے لگتی ہوئی کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا مال لے کر کے آئے، اس وقت حضرت جبریل امین بھی حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں اسے روایت کیا، حلیۃ الاولیاء میں، اور ابن جوزی نے بھی اسے روایت کیا، اور ابن کثیر نے تفسیر قرآن کریم میں
اسے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ ابو بکر صدیق وعلیہ عباءۃ قد خلها فی صدرہ بخلال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور حضور کے پاس ابو بکر صدیق اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے جو لباس پہنا تھا جو سامنے سے کھلا ہوا ہو اور اس کے کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، وہ آپ نے جو پہنا تھا اس میں آپ نے وہ جو بٹن لگائے جاتے ہیں اس کی جگہ لکڑی کا ٹکڑا خلال وہ جو ہے اس میں ڈالا ہوا تھا، اس سے آپ نے اس کو جھوڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ فنزل علیہ جبریل فقال یا محمد ما لی ارى ابا بکر علیہ عباۃ قد خلها فی صدرہ فقال یا جبریل انفق ماله علی قبل الفتح۔ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے جو عبا پہن کر اسے اپنے سینے پر ٹانگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ابو بکر نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے، ابھی جنگ میں گئے نہیں اور جنگ میں فتح ہوئی نہیں، مال غنیمت آیا نہیں، اس سے پہلے سارا مال خرچ کر ڈالا۔ اس پر بھی غور کریں، یعنی مال اب کب آئے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں، اور سارا مال قربان کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبل الفتح، فتح ہونے سے پہلے ابو بکر نے سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں فإن اللہ یقرأ علیک السلام ویقول قل لہ اراض انت عنی فی فقرک ھذا ام ساخط۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ابو بکر سے کہیں اے ابو بکر کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ یقرأ علیک السلام ویقول لک اراض انت عنی فی فقرک ھذا ام ساخط۔ فقال ابو بکر علیہ السلام اسخط علی ربی انا عن رب راض انا عن رب راض انا عن رب راض۔ حضرت صدیق اکبر سے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں سلام کہتا اور فرماتا ہے کیا تم اپنے اس فقر میں راضی ہو یا ناراض؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہوں گا، میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب کریم سے ہر حال میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی۔ اب ذرا دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جانی قربانی، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے، ابو نعیم نے حلیہ میں اسے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں لما کان لیلۃ الغار قال ابو بکر یا رسول اللہ دعنی ادخل قبلک فإن کان حیۃ او شیء کانت لی قبلک۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہجرت کے وقت جب غار میں وہ پناہ لینے کی رات تھی تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں آپ سے پہلے غار میں داخل ہوں، تاکہ اگر کوئی سانپ یا کوئی اور چیز اگر غار میں ہو تو یا رسول اللہ آپ کے بجائے مجھے تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ اس غار میں ہم آ رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں اگر سانپ ہو یا کوئی ہو تو پہلے میں جاؤں، اگر تکلیف پہنچے تو ابو بکر کو پہنچے۔ فجعل یلتمس بیدی کلما رأى جحرا قال بثوبه فشقه ثم القمه الجحر حتى فعل ذلك بثوبه اجمع۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ، حضرت ابو بکر داخل ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے ساری جگہ کی تلاشی لینے لگے، جب بھی کوئی سوراخ دیکھتے تو اپنے لباس کو پھاڑ کر سوراخ کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ اپنے تمام لباس کے ساتھ یہی کچھ کیا۔ راوی کہتے ہیں فبقي جحر فوضع عقبه عليه
ثم ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، عرض کی یا رسول اللہ اب اندر تشریف لائیں۔ یہاں پر وہ شاہ کہتے ہیں کہ حضور غار میں اس وقت تشریف لے جاتے ہیں کہ پہلے ابوبکر جا کر کے جتنے بھی سوراخ ہوں سب بند کریں، کوڑا کرکٹ ہو وہ باہر پھینکے، کچرا باہر پھینکے، اور بالکل حضور کے مزاج کے موافق بالکل صاف کر لیں اور سارے سوراخ بند کر دیں۔ بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ تو شاہ کہتے ہیں اب آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ نبی دل میں تشریف لائے، حضور سینے میں آ کر ہمارے سینے کو اپنی محبت کا مدینہ بنائیں، تو ابو بکر کو لائیں پہلے دل میں، تاکہ اگر کوئی سوراخ ہے، کوئی رفظ کا، خروج کا، کسی اور چیز کا، جتنے بھی سوراخ ہیں ابو بکر وہ سارے سوراخ بند کریں گے اور پھر عرض کریں گے یا رسول اللہ اب یہ سینہ سارے کینوں سے پاک ہو گیا ہے، آقا تشریف لائیں تاکہ آپ کے آنے سے یہ سینہ جو ہے محبت کا مدینہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا اور پھر ان کا آنسو حضور کے رخسار مبارک پر پڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو شفا مل گئی۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأین ثوبک یا ابا بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ فأخبرہ بالذی صنع، حضرت ابو بکر نے ساری خبر دی۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدی، اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیے، وقال اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، حضور نے دعا کی، سبحان اللہ، حضور کی دعا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا اور جو ہے دعا کی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ابو بکر کو رکھنا۔ فاوحى اللہ الی ان اللہ تعالی قد استجاب لک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، فرمایا اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ہاں اسی غار میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کفار اتنے قریب آ گئے ہیں، ان میں سے کوئی اگر کوئی اپنے پیروں کی طرف جھک کر کے دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کی طرف آ گئے تھے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ دو کا دوسرا، ثانی اثنین، وہ دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ غار میں تھے اور جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، حضور فرماتے تھے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پر مکڑی کا جالا ہو گیا سب کچھ، مگر حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پیر کی طرف دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے نہ حضور کو دیکھا نہ ابوبکر کو دیکھا، کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں کہاں نظر پہنچتی ہے عاشق۔ ہم ہمارے جسم کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر جسم کے اندر جو جان ہے، جو روح ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، جان کو یعنی روح کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کفار اتنے نزدیک پہنچ کر حضور کو کیوں نہیں دیکھ سکے؟ تو فرماتے ہیں جان ہے جان، وہ کیا نظر آئے،
کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے کی جان کو نہیں دیکھ سکتے تو نبی تو پوری کائنات کی جان ہے. ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اس لیے حضور جان ہے، جب جہان کی آپ جان ہے اس لیے کفار کو نظر نہیں آئے. اللہ اکبر. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا وہ مقام، اور یہ بھی بتاؤں ثانی اثنین، وہ دو میں دوسرا. دیکھیے آپ گنتی کریں تو گنتی میں ہم کہتے ہیں پہلا دوسرا. اب ایک کے بعد کیا آئے گا؟ ہر آدمی کہے گا ایک کے بعد دوسرا. ثانی اثنین اللہ فرماتا ہے وہ دو میں دوسرا. اب جہاں اللہ نے ثانی اثنین فرمایا تو جس طریقے سے گنتی میں دیکھیں ایک کے بعد دو آئے گا، ایسے ہی ہر جگہ نبی کے بعد اگر کوئی آئے گا تو صدیق ہی آئے گا. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ چار جماعت کا اللہ نے ذکر فرمایا، جس میں سب سے پہلی جماعت نبیوں کی جماعت ہے اور دوسرا ذکر فرمایا وہ صدیقین کی جماعت ہے. تو نبی کے بعد اگر کوئی ذکر آئے گا تو وہ صدیق کا ذکر آئے گا. اور یہاں قرآن میں جو ترتیب ہے جو میں نے کہا ایک کے بعد دوسرا جس طرح آتا ہے ایسے ہی نبی کے بعد صدیق. بخاری شریف میں بھی دیکھیں احد پہاڑ ہے، اس احد پہاڑ کی قسمت چمکی ہے، اللہ کے رسول اس پر کھڑے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں. احد جھومنے لگا تو حضور نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک النبی والصدیق وشہیدان. ارے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی ہیں، فإنما علیک النبی والصدیق وشہیدان. یہاں بھی شہیدان بعد میں، نبی کے بعد کون آیا؟ صدیق. جو ترتیب قرآن میں ہے وہی ترتیب بخاری شریف کی اس حدیث میں بھی ہے. اللہ اکبر. اب ہے کوئی یہاں بھی انگلیاں جو ہے اونچی کرنے والا کہ ابو بکر نے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ خلافت چھین لی؟ شان دیکھو ابو بکر کی، اور حضرت ابو بکر کی شان سمجھنا سب کا کام نہیں ہے. ابو بکر کی شان وہی سمجھ سکتا ہے جو وفادار ہو، اس لیے کہ ابو بکر یہ شہنشاہ وفا کا نام ہے، تمام وفاداروں کے شہنشاہ کا نام ہے اس امت مصطفیٰ میں. اللہ اکبر. کون ہے ابو بکر؟ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی عطا فرمایا. حضرت ابو بکر پر انگلی اونچی کرنے سے پہلے خالی اس ایک حدیث ہی کو سمجھ لے جو بخاری شریف میں ہے، مصلی کسی ایسے کو نہیں دیا جاتا. ذرا غور کیجئے گا، اگر میں یا ہمارے مسجد جیلا کے مولانا جاوید صاحب یا کوئی بھی مولانا کسی ایسے کو مصلی سونپ دے جو نماز پڑھانا نہ جانتا ہو، اس کے مسائل سے واقف نہ ہو، تو کون گنہگار ہوگا؟ اب دیکھیں، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بات کی ہے، بلا تمثیل بات کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فی مرضہ مروا ابا بکر یصلی بالناس. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں فرمایا ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں قلت ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البقاء فمر عمر فلیصلی للناس. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ان کا رونا ہی اتنا زیادہ ہوگا کہ یا رسول اللہ کسی کو قرات سنا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم فرمائیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اب حضور نے پھر فرمایا، کہتے ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ سے کہا
کہ قول اللہ، حضور کی بارگاہ میں تم یہ عرض کرو، ان ابا بکرین اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکا. حضرت حفصہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر اتنے جو ہے نرم دل ہے، نرم طبیعت کے ہیں کہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو یا رسول اللہ انہیں سکت نہیں ہوگی کہ وہ بلند آواز سے قرات کر سکیں. یا رسول اللہ وہ اتنا روئیں گے کہ ان کی زبان سے بلند آواز سے قرات لوگ نہیں سن پائیں گے. آپ عمر کو حکم دیں، فمر عمر فلیصلی للناس، عمر جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائے. ففعلت حفصہ، حضرت حفصہ نے عرض کی، اللہ کے رسول نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی للناس. آقا کریم نے فرمایا تم وہی حضرت یوسف علیہ السلام والی ہوں، یعنی زنان مصر کی طرح ہو. ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا سوچیں، اللہ اکبر کیا شان ہے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر ہی کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں. کون سا مصلی ہے، ذرا خیال تو کریں، کس کا مصلی ہے. اس سے ذرا اہمیت سمجھے سیدنا صدیق اکبر کی. حضور سرکار مفتی اعظم ہند اپنے مصلی پہ اگر کسی کو کھڑا کر دیں تو جانشین مفتی اعظم کا مقام کیا. اعلی حضرت اپنے مصلی پہ کھڑا کریں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیں. سوچئے یہ کس کا مصلی ہے؟ امام الانبیاء کا مصلی، جن پر سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا جا رہا ہے. کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اللہ اکبر. اسی وجہ سے حضرت سیدنا سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت مولا کائنات فرماتے لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امرنا فوجدنا النبی قد قدم ابا بکر فی الصلاۃ فرضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا فقدمنا ابا بکر. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات میں غور و فکر کیا تو ہم نے یہ پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت ابو بکر کو نماز میں آگے بڑھایا، امام بنایا. چنانچہ ہم نے اپنی دنیا کے معاملات کی ذمہ داری کے لیے بھی اسی ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول دین کے معاملے میں جس سے راضی ہوئے ہم دنیا کے معاملے میں ان سے راضی ہو گئے. ہم نے ابو بکر کو آگے بڑھا دیا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر دی. اللہ اکبر. یہ سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ذرا دیکھیں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم ان کا کیا مقام ہے. حضرت زید بن وہب سے کہتے ہیں ان سوید ابن غفلہ دخل علی علی فی امارت فقال یا امیر المؤمنین انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر بغیرہما لہو اہل فنہذا الی المنبر. کہتے ہیں حضرت سوید بن غفلہ حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت علی کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور شکایت کی، ہے امیر المؤمنین میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر کو نامناسب الفاظ سے یاد کر رہے تھے. بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی فوراً ممبر پر تشریف لائے. فنہض الی المنبر وقال والذی فلق الحب وبرأ النسم لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما الا ولا يخالفهما الا شقي مارق فحبهما قربة وبغضهما مرق ما بال اقوام يذكرون اخرى رسول الله ووزير رسول الله وصاحب رسول الله وسيد قريش وابو المسلمين
فَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّن يَذْكُرُونَهُمَا بِسُوءٍ وَعَلَيْهِ مُعَاقِبٌ۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم فوراً ممبر پر تشریف لائے اور ایک جامع خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا پھاڑا اور جس نے روح کو پیدا کیا۔ حضرت شیخین کریمین یعنی ابو بکر و عمر سے تو مومن ہی محبت کرتا ہے، اور ابو بکر و عمر سے وہی شخص بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے جو بدبخت ہے۔ اور ابو بکر و عمر کی محبت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ان دونوں سے عداوت رحمت الہی سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے دونوں وزیروں کا، آپ کے دونوں ساتھیوں کا، قریش کے دونوں سرداروں کا اور مسلمانوں کے دونوں سرپرستوں کا تذکرہ برائی سے کرتے ہیں، پس میں بیزار ہوں ان کے برے عمل سے، اور ان کا وبال خود ان پر ہوگا جو لوگ اس جرم میں مرتکب ہیں، جو مبتلا ہیں۔ یہ ہے مولا کائنات کی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مولا کائنات ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں فمن فضلنی علی ابی بکر و عمر فعلی حد المفتری من الجلد و اسقاط الشہادہ۔ حضرت مولا کائنات نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو بھی میرا مرتبہ ان دونوں حضرات سے یعنی ابو بکر صدیق و عمر سے بڑھائے گا، میں اس کو وہی سزا دوں گا جو تہمت لگانے والے کی سزا ہے، اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سیدنا سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کس طریقے سے وہ آپس میں محبت کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات خود فرماتے ہیں لما حضرت ابا بکر الوفات اقعدنی عند راسی وقال لی یا علی اذا انا مت فاغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ وحنطنی واذهب بی الی البیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے اپنے سرہانے بٹھایا اور فرمایا یا علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس ہاتھ سے غسل دینا جس سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور مجھے خوشبو لگانا، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس لے جانا اگر تم دیکھو۔ پھر فرماتے ہیں فاستاذنوا فإن رأيتم الباب قد يفتح فادخلوا بي وإلا فردني إلى مقابر المسلمين حتى يحكم الله بين عبادي۔ اور مجھے حضور کے روضے کے قریب لے جانا، اگر تم دیکھو کہ دروازہ کھول دیا گیا ہے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ واپس لا کر عامت المسلمین کے قبرستان میں دفن کر دینا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ قال فغسل وکفن وكنت اول من يأذن الى الباب فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر مستأذن فرأيت الباب قد تفتح وسمعت قائلا يقول ادخل الحبيب الى حبيبي فإن الحبيب الى الحبيب مشتاق۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں آپ نے غسل دیا، کفن دیا، اور حضرت علی فرماتے میں نے سب سے پہلے روضے رسول کے دروازے پر پہنچ کر اجازت طلب کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر آپ سے داخلے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا روضے رسول کا دروازہ کھول دیا گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو اس کے حبیب کے یہاں داخل کر دو، بے شک حبیب ملاقات حبیب کے لیے مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کل جو ہے کچھ حدیثیں پیش کروں گا، اور گستاخ صحابہ اور گستاخ ابو بکر عمر کا انجام بھی پیش کروں گا۔ آج
آخری جو ہے وہ چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان بیان کی، ذرا اسے دیکھیں۔ اور سعید بن صفوان وہ بیان فرماتے ہیں کہ لما توفی ابو بکر صدیق فسجہ بصوب ارتجت المدینۃ بالبقاع وتحش القوم كيوم قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجاء علی بن ابی طالب باقیا مسترجعا۔ کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ان کے اوپر چادر ڈال دی گئی تو لوگ دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے، پورا مدینہ جو ہے لرز اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا تھا اس دن جس طریقے سے سب روئے تھے، اس طریقے سے جو ہے مدینہ منورہ میں اندھیرا چھا گیا اور لوگ ایسے دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے۔ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات آئے روتے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ الیوم انقطعت خلافت النبی حتی وقف علی باب البیت الذی فیہ ابو بکر۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا آج خلافت نبوی منقطع ہو گئی، پھر آپ اس مکان کے دروازے پر جس کے اندر حضرت ابو بکر کا جسم مبارک رکھا گیا تھا کھڑے ہو گئے اور سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنے لگی۔ اس شان جو ہے وہ آپ بھی سنیں، کیا فرمایا؟ فقال رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واشدهم یقینا واخوفهم للہ واعظمهم غناء واحتمهم على رسوله واحدهم على الاسلام وایمنهم على اصحابه احسنهم البغوی۔ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات اے ابو بکر، آپ پر اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے اور ایمان میں سب سے زیادہ اخلاص والے اور اللہ پر سب سے زیادہ یقین رکھنے والے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ سخاوت کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے پاس رہنے والے اور سب سے زیادہ اسلام پر مہربانی کرنے والے، اور آپ اصحاب رسول کے لیے سب سے زیادہ باعث برکت، سب سے زیادہ بڑھ کر کے حسن طلب والے۔ اور آگے فرمایا وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَأَشْبَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلْقًا وَسَمْتًا وَفَضْلًا أَشْرَفَهُمْ مَنْزِلًا وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ وَأَوْثَقَهُمْ عَنْكَ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضرت ابوبکر کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں کہ مناقب اور فضائل میں سب سے بڑھ کر اے ابوبکر آپ تھے، پیش قدمیوں میں ہر چیز میں ہر نیکی میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے اے ابوبکر آپ تھے، درجے میں سب سے اونچے آپ تھے، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت والے اور ہدایت، حسن خلق، زبان پر کنٹرول اور فضل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اے ابوبکر آپ مشابہ تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام صحابہ سے بڑھ کر شرف منزلت والے اور سب سے زیادہ مکرم معتمد تھے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ان سب کی جو آپس میں محبتیں تھیں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان و یک دل، ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہے۔ یہ آپس میں ایسے ہیں جیسے جسم و روح آپس میں ایک ہیں، اور جو ان میں سے کسی کو جدا کرے گا، ایک سے محبت و دوسرے سے دشمنی کرے گا، وہ ایمان سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، اور مولا کریم ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان اہل بیت، فیضان صحابہ، فیضان ابو بکر، فیضان مولا علی اور فیضان شہداء کرب و بلا سے مالا مال فرمائے. مولا کریم ہم سب کو ان سب کے صدقے توفیل ان تمام تر بیماریوں سے، بلا سے، ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل حضرت مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق اعظم کی آپس کی محبت اور حضرت عمر کے فضائل اور حضرت عمر و اہل بیت کہ جو ہے آپس کی محبت، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر ٹاپک پر گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی